بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدی ہے احادیث نبوی۔ رات کے آخری حصے میں انسان نے اٹھنا ہو یا فجر کے لیے اٹھنا ہو، یہ جہاد تب بھی ہوتا ہے جب شدت کی سردی میں وضو کر کے نماز ادا کرنی ہو۔ یہ جہاد تپتی دوپہروں میں بھی ہوتا ہے جب انسان روزے سے ہو اور اپنی پیاس اور اپنی بھوک کو اللہ سے اجر پانے کے لیے برقرار رکھے۔ تو نیک کام کرنے کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے اور برائی سے رکنے کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر اپنے نفس اور خواہش کا مقابلہ کرنا افضل ہجرت۔ ہجرت کا مطلب ہے جو اصطلاحی طور پر سمجھا جاتا ہے اپنی زمین اپنا وطن چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ کی خاطر چھوڑ دینا، ایسے علاقے کو خیر بات کہنا جہاں اسلام پر عمل کرنا ممکن نہ ہو۔ یہاں ہجرت کا ایک نرالا مفہوم سامنے ہے۔ یہ ہجرت انسان کے اپنے اندر واقع ہوتی ہے، شاید دوسروں کو پتہ بھی نہیں چلتا، کسی کے نوٹس میں بھی نہیں آتی کہ انسان برائی کرنے سے رک جائے، جس سے اللہ ناپسند کرتا ہے اس سے رک جائے۔ یہ ہجرت ہے، چھوڑ دینا، ترک کرنا، اللہ تعالیٰ کی خاطر ترک کر دینا۔ تو جو اپنے نفس اور خواہش کا مقابلہ کرتا ہے، نہیں خواہش کو ترک کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، تو یہ ہجرت ہے۔ اپنے نفس کے اپوزٹ کیا چل رہا ہے، اپوزٹ دا ونڈ چل رہا ہے، تو یہ کچھ آسان بات نہیں ہے، یہ جہاد بھی ہے، یہ ہجرت ہے۔ جس وقت انسان اپنے نفس کی نہیں مانتا، جیسے 13ویں پارے کی ابتدا میں آتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو یقیناً برائی پر آمادہ کرتا ہی ہے۔ تو نفس برائی پہ چلانا چاہے اور انسان اس کا مقابلہ کرے کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے، تو یہ رک جانا ہجرت ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر یہ آپ کی اپنی باتیں یہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی۔ وہ لوگ کتنے کانشیس تھے کہ اگر تو رسول کی بات ہے تو پھر اس بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا، کیونکہ رسول سفارشات نہیں کرتا، یہ رسول اللہ کا حکم ہے۔ تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً اس نے میرا انکار کیا، یعنی وہ مجھ پر ایمان ہی نہیں رکھتا جو میری نافرمانی کرتا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا، جس کی وضاحت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارے ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ تو بات ہے اپنی ذات کی اور اللہ کی ذات کی۔ جب انسان اپنی مانتا ہے تو رب العزت فرماتے ہیں کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہو؟ من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو جو خواہش کو پوجتا ہے وہ خواہش پرست ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مانتا ہے وہ خدا پرست ہے۔ تو بہت فرق ہے خدا پرستی میں اور خواہش پرستی میں۔ انسان جب اپنی بات کے پیچھے لگتا ہے یہ خود پرستی ہے اور یہی شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ماننے کے مقابلے میں ہماری ہستی ہے کیا؟ نہ ہم اپنے آپ کو پیدا کر سکتے تھے، نہ خود ہم اپنے خالق ہیں، نہ رزق دے سکتے ہیں، نہ اپنے اعضاء کو درست رکھ سکتے ہیں، نہ صحت ہمارے ہاتھ میں، شفا ہمارے ہاتھ میں نہیں، زندگی ہمارے ہاتھ میں نہیں، جو مال ہمیں ملا ہے اس پر ہمارا اختیار نہیں، پھر اپنے اوپر اترانا کاہے کو؟ کس لیے کوئی اترائے؟ آج وہ زمین پر اکڑتا ہے، کل منو مٹی کے نیچے جا بسے گا۔ جسم کا پنجرہ خالی چھوڑ کر جب مٹی کے نیچے جائے گا تو پتہ لگ جائے گا کہ دنیا میں حق کیا تھا، خود پرستی یا خدا پرست۔ جنگ تو اسی کے درمیان جاری۔ شیطان تو انسان کو خود پرست بناتا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری زندگی ہے، تم نے جینا ہے، جیسے جی چاہو جیو، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں۔ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری ٹمورو وی میں ڈائی، کھاؤ پیو عیش کرو کل تو مر جانا ہے۔ یہ کانسیپٹ کہاں سے ابھرا ہے کہ انسان اپنی ذات کا بت پوجتا ہے۔ جیسے آج ویسٹرن تھاٹ میں آپ دیکھیں بیسک چیز کیا ہے، میں ہوں اور میں ہوتا رہتا ہوں، یعنی میرا کوئی خدا نہیں اور میں ہوتا رہتا ہوں۔ یہ انا پرستی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔
انا پرستی کو چھوڑنا ہے، بچنا ہے اس سے، اس لیے کہ یہ بت پوجے جانے کے لائق نہیں ہے، حق نہیں ہے۔ ہماری ذات کا ہم پر کیا احسان ہے، کہاں پر ہم نے اپنے لیے خود کچھ کیا۔ آج جو کچھ ہے جس کے سہارے سے ہیں اسی کی ماننی ہے، اسی کا حق ہے۔ تسلیم کر لیں گے نفع ہوگا، نہیں تسلیم کریں گے تو وقت گزر جائے گا اور ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پرستش، اپنی اطاعت، فرما برداری، اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 121 ہے، عن عمرو بن ابسہ مرفوعاً، عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الہجرت ان تہجر ما کرہ ربک عز وجل، اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں کو ترک کر دینا افضل ہجرت۔ ہجرت کا حقیقی مفہوم سامنے آ گیا، چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر وطن کو، مٹی کو چھوڑا جا سکتا ہے، اس کی خاطر مال اولاد چھوڑے جا سکتے ہیں، تو اس کی خاطر برائی کیوں نہیں چھوڑی جا سکتی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو ترک کر دینا افضل ہجرت ہے۔ تو اصل میں انسان سے جو مطلوب ہے نافرمانیوں کو ترک کرنا اور فرما برداری اختیار کرنا، یہی وہ مقصد ہے جس کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا جاتا ہے۔ ایسی ہجرت کا کیا فائدہ جس میں انسان وطن چھوڑ دے لیکن اس کے باوجود اللہ کی فرما برداری کے لیے کوئی رغبت نہ ہو اور اللہ کے اوامر و نواہی کو ترک کرنے کے لیے کوئی احساس ہی بیدار نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ہجرت کی وضاحت کی اور ہجرت کا مقصد واضح کیا، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا۔ حدیث نمبر 122 ہے، عن فضالۃ بن عبید انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، افلح من ہدی الی الاسلام، وہی آدمی کامیاب ہو گیا جسے اسلام کی طرف ہدایت نصیب ہو گئی، وکان عیشہ کفافا، اور اس کی گزر بسر کا سامان برابر سرابر ہو، وقنع بہ، اور وہ اس پر قناعت کرنے والا ہو۔ صحیحہ میں یہ 150 نمبر پر ہے۔ فضالہ بن عبید سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جسے اسلام کی طرف ہدایت نصیب ہو گئی، اس کی گزر بسر کا سامان برابر ہو اور وہ اس پر قناعت کرنے والا ہو۔ بات ہے فلاح کی، کامیابی کی۔ من ہدی الی الاسلام، جس کو اسلام کی طرف ہدایت دے دی گئی۔ یہاں سے پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اسلام کی طرف ہدایت خود ہی نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو کامیاب وہ ہے جسے اسلام کی طرف ہدایت مل گئی، یعنی جس کے دل میں گنجائش پیدا ہو گئی۔ جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے، افمن یشرح صدرہ للاسلام، کیا بھلا وہ شخص جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا جاتا۔ تو بات ہے سینے کے کھلنے کی، قبولیت کی۔ تو کامیاب وہ ہے جو اسلام قبول کر لے، یعنی جسے اسلام کی طرف ہدایت دے دی جائے، اس لیے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ رب العزت نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ جو کچھ بھی ہم اپنی زندگی میں کریں وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اور اس کے رسول کے کیے ہوئے طور طریقوں کے مطابق یہ دین ہے۔ تو انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کریں، اور کامیاب شخص وہ ہے جسے اسلام کی طرف ہدایت مل گئی۔ اور یہاں خاص بات یہ کہ گزر بسر کا سامان برابر کا ہو، یعنی بچا نہ سکے، بس برابر برابر چھوٹ جائے، یعنی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل ہو۔ تو کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ انسان کے پاس بہت زیادہ مال نہ ہو۔ دنیا میں مال کسوٹی ہے، مالدار کو کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساکین امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تیسری چیز قناعت ہے۔ قناعت کرنا اللہ تعالیٰ پر راضی ہونے کی نشانی ہے، تقدیر پر ایمان لانے کی نشانی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے انسان اس پر قناعت کر جائے۔ تو یوں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے 3 باتوں کا، جس میں سے پہلی بات یہ کہ انسان دین اسلام کو قبول کر لے تو وہ کامیاب ہے، اسے اگر اس کی ہدایت مل جائے۔ دوسرے یہ کہ گزر بسر کا سامان برابر کا ہو، اور تیسرے یہ کہ قناعت کریں،
آج کے دور میں قناعت ختم ہو گئی، ہر انسان کے اندر قناعت کی جگہ حرص نے لے لی، حل میں مزید، کیا کچھ اور ہے؟ یہ بات توجہ طلب ہے کہ ہر شخص اس بارے میں پریشان ہے کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ مال حاصل کر لے۔ رب العزت نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا یہاں تک کہ تم لبے گور پہنچ گئے۔ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان دنیا میں مادے کو اصل حقیقت سمجھتا ہے تو مادے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو اصل حقیقت سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خوشی کے پیچھے چل نکلتا ہے، اس کی خوشی کی تلاش کرتا ہے اور اس کی خوشی کے لیے زندگی بسر کرتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی دے، شکر ادا کرنا چاہیے، اپنی ضروریات کے لیے بھی استعمال کریں، دین کی سربلندی کے لیے بھی۔ اور اگر انسان کو کھلا رزق نہ ملے، تنگ رزق ملے، تو رزق کی تنگی کی صورت میں انسان صبر کرے، کوشش اپنی جاری رکھے، لیکن انسان کو رزق کوشش سے نہیں ملتا، کوشش تو اسے کرنی ہی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، تنگی بھی اور کشادگی بھی۔ اور قناعت یہ مومن کی خوبی ہے کہ جو ملا ہے اس پر انسان قناعت کر جائے، یعنی اسی کے اوپر انسان اپنے آپ کو کنونس کر لے، انہی مینز میں، انہی ریسورسز میں گزارا کر لے۔ تو قناعت کرنا دراصل اللہ تعالیٰ پر راضی ہونے کی دلیل ہے۔ بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدیٰ ہے احادیث نبوی۔